السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں ایک اور بزرگ کے تذکرے کے ساتھ۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو بھی دبائیے، اور ساتھ میں جو ہے ہماری اگر آپ تذکرۃ الاولیاء کی پرانی سیریز میں آپ نے بزرگان دین کا تذکرہ نہ دیکھا ہو، پلے لسٹ اوپر آپ کو آئی بٹن پہ نظر آ رہی ہے، آپ کلک کر کے ایک مرتبہ بزرگان دین کے تذکرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جس عظیم بزرگ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، دنیا انہیں ایک محدث کے طور پر مفسر، مترجم، شاعر، مفکر، مدبر، خطیب، ادیب، بے باک صحافی اور بلند پایا شاعر کے حیثیت سے جانتی ہے، جنہیں دنیا رئیس المتکلمین، جنہیں دنیا سید المفسرین، محدث اعظم ہند ابو المحامد اعلی حضرت سید محمد اشرف جیلانی کھچچوی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ محدث اعظم ہند کی ولادت 15 ذی القعدہ 1311 ہجری بمطابق 1894 عیسوی کو جائز ضلع رائے بریلی یو پی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حکیم سید نظر اشرف تھا۔ سید نظر اشرف بہترین شاعر، سید نظر اشرف ایک علم طبابت و حکمت پہ کامل عبور رکھتے تھے، اور ساتھ ہی آپ ایک بلند پایا شاعر بھی تھے اور فاضل تخلص کیا کرتے تھے۔ محدث اعظم ہند نے ابتدائی تعلیم والد ماجد سے حاصل کی، بعد مدرسہ نظامیہ لکھنؤ جا کر مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے درس میں شریک ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی، مولانا مطیع الرسول، محمد عبد المقتدر بدایونی اور مولانا وسیع احمد محدث صورتی جیسے جلیل القدر حضرات کا شمار ہوتا ہے۔ محدث صورتی سے آپ نے علم حدیث و اصول حدیث کا درس لیا۔ علاوہ ازیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے حلقہ درس میں بھی آپ نے شرکت کی، اور امام احمد رضا علیہ رحمۃ رضوان سے فقہ اور اس کے جملہ متعلقات، افتاء نویسی وغیرہ فنون میں مہارت تامہ حاصل کی۔ وطن عزیز ہندوستان کے آپ منفرد اور مایہ ناز عالم حدیث مانے جاتے تھے۔ ہزارہ احادیث اسناد کے ساتھ آپ کو حفظ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو علماء اکرام کی ایک بڑی جماعت نے محدث اعظم ہند جیسے عظیم الشان لقب سے نوازا۔ آپ نے سید شاہ علی حسین اشرفی میاں سے شرف بیعت حاصل کیا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنی خلافت و اجازت سے نوازا۔ اسی طرح خلیفہ اعلی حضرت سید احمد اشرف کچوچی صاحب نے بھی اپنی خلافت و اجازت عطا کی۔ محدث اعظم ہند سید محمد کچوچی کا مشہور العقول اور نادر روزگار اردو ترجمہ قرآن بنام معرف القرآن، جو انہوں نے 28 سال کی مہلت شاقہ کے بعد قوم مسلم کو ایک بہترین تحفے کے طور پر دیا۔ علامہ سید محمد مدنی اشرفی فرماتے ہیں، قرآن کے صحیح مفہوم مطلب سے دنیا والوں کو خبردار کرنے کی ضرورت کو سید محمد محدث نے شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور دینی و تعلیمی مصروفیاتوں کے باوجود قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کا قصد فرمایا۔ ترجمہ فرمانے کا کیا انداز نرالا تھا۔ تبلیغ دوروں میں کوئی کمی نہیں، ایک عالم اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، مستند و معتمد علیہ تفاسیر کا اچھا خاصا ذخیرہ جو ان کے ساتھ رہتا ہے، نگاہوں کے سامنے ہے۔ ترجمہ بولتے جاتے ہیں اور وہ لکھتا جاتا ہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ترجمہ لکھا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے سفر کر رہے ہیں تو ترجمہ بول رہے ہیں، رمضان کے موقع پر مکان آئے ہیں، اس دینی کام میں مصروف ہیں۔ 6 ذو الحجہ 1367 ہجری میں پورے قرآن کا ترجمہ ختم فرما کر تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان ترجمہ قرآن لکھ رہے تھے، اور ترجمہ قرآن کے ساتھ تفسیر قرآن بھی آپ نے 3 پارے کی مکمل کی ہے، اور یہ تفسیر آپ حضور محدث اعظم ہند کے قابل جانشین سید محمد مدنی میاں شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے مکمل 30 پاروں کی تفسیر میں تفسیر فرما دیا ہے۔ اس کو سید التفسیر اور تفسیر اشرفی کے نام سے موسوم ہے، آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پڑھیں ضرور۔ آپ تفسیر لکھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے دیکھا اور پوچھا، سے زیادہ کیا لکھ رہے ہو؟ حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا، ترجمہ قرآن لکھ رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شہزادے ہمیں بھی تو دکھائیں۔ حضور محدث اعظم ہند نے جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کی بارگاہ میں تفسیر قرآن کو پیش کیا تو اعلیٰ حضرت فرمائے، شہزادے تم ترجمہ قرآن نہیں بلکہ اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔ حضور محدث اعظم ہند کی زبان کے حوالے سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی زبان جو ہے کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی ہے۔ محدث
اعظم ہند علیہ رحمت رضوان دو قومی نظریے کے بھی حامی تھے اور ساتھ ہی محدث اعظم ہند کے بے شمار کرامات بھی ہیں۔ اس روایت سے معلوم کر سکتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ حضور محدث اعظم ہند اور حضور مفتی اعظم ہند دونوں ایک ساتھ ایک پروگرام میں تشریف فرما تھے۔ یہ جلسہ مسجد میں ہو رہا تھا۔ دوران جلسہ تمام لوگوں کے لیے چائے پیش کی گئی۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان چائے مسجد میں نوش فرمانے لگے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان چائے کا پیالہ لے کر مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور چائے مسجد کے باہر آپ نوش فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ چائے مسجد میں پی رہے ہیں اور وہ مسجد کے باہر پی رہے ہیں، تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ اے شخص سنو، میں جو مسجد میں چائے پی رہا ہوں یہ مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے، اور وہ جو مسجد کے باہر جا کر چائے پی رہے ہیں وہ ان کا تقویٰ ہے۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا قصیدہ معراج ہو یا پھر ان کے انداز خطابات ہو، جب حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اپنے صاحبزادے سید محمد مدنی میاں آج جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے جامعہ اشرف میں پڑھا کرتے تھے، اور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اس وقت جامعہ اشرفیہ کے ذمہ داروں میں سے تھے۔ ایک مرتبہ اساتذہ نے عرض کی حضرت آپ اپنے بعد جو ہے ان کو اپنا جانشین مقرر کریں سید محمد مدنی کو۔ عالم یہ ہے کہ تمہاری جو بزم ہوتی ہے اس میں تقریر بھی نہیں کرتے ہیں تو اس میں شرکت بھی نہیں کرتے ہیں، تو حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ مدنی جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا جانشین بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مچھلی کا بچہ ہے، اسے تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ خود بخود تیرنا سیکھ جائے گا۔ دنیا نے دیکھا محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی زبان سے جو جملہ نکلا جو آپ نے فرمایا، ساری دنیا عظیم خطیب کے روپ میں دیکھا۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات آپ کے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کلکتہ کی سرزمین پر ایک محفل میں تشریف فرما ہیں، اور جب جلسہ پورے آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا، جب آپ کی تقریر کے درمیان ایک شخص محفل سے اٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں چاقو ہے، چھرا ہے، اور وہ چلتے ہوئے اسٹیج کے قریب آتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اڑتا ہے، اٹھ کر محدث اعظم ہند کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ چاقو محدث اعظم ہند کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان نے فرمایا اے بندے خدا، ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو میرے قدموں میں کیوں گر گیا ہے؟ تو شخص اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے آپ کے دشمنوں نے آپ پر حملہ کرنے کے لیے ہائر کیا تھا، میں ایک مجرم ہوں جو پیسوں کے لیے کسی کی جان بھی لے سکتا ہوں، تو مجھے ہائر کیا گیا تھا، مجھے پیسے دیے گئے تھے، تو میں نے آپ کے قتل کے ارادے سے جیسے اسٹیج کے قریب آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑا سا شیر نمودار ہوتا ہے اور وہ مجھ پر حملہ کرتا ہے، میں نیچے گر جاتا ہوں، اور اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے جسم پر لگے ہوئے زخموں کو بھی دکھایا۔ واقعتاً اس کے جسم پر زخم لگے ہوئے تھے، اس کے شیر کے پنجے کے نشان بنے ہوئے تھے، اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے اس محفل میں ہزاروں کی تعداد تھی، لوگ بیٹھے ہوئے جلوہ دیکھ رہے تھے، خطاب سن رہے تھے۔ اس درمیان نہ کسی نے کوئی شعر دیکھا، نہ کسی پر شعر حملہ کرتا ہوا دیکھا، لیکن یقیناً یہ محدث اعظم ہند ہی کرامت تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار واقعات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے۔ میں درخواست کروں گا اگر آپ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے مزید واقعات پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، ایک اپلیکیشن بنایا ہوا ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں، پھر محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، اس میں آپ کا جو مجموعہ کلام فرش پر عرش شعری مجموعہ جو ہے بہت مشہور و معروف ہے، یا آفتاب علم، یا آفتاب ہدایت، اعتماد اعلیٰ حضرت، 16 رجب المرجب 1381 ہجری 25 دسمبر 1961 ہجری کو لکھنؤ میں وصال فرمایا، اور آپ کی تدفین کچوچا ضلع فیض آباد یوپی میں ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کمنٹس باکس میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مزید محضور محدث اعظم ہند کی سیرت و سوانح پر ہم لوگ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ پیر کے روز کسی اور بزرگ کے تذکرے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔